اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جادو کے بارے میں بات کریں گے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو کے معنی ہوتا ہے بدل دینا، تبدیل کر دینا، اس کا نام جادو کہلاتا ہے۔ جادو جو ہوتا ہے یہ مختلف طریقوں سے، مختلف جگہوں سے دماغ پہ مختلف حصوں پر اثر کرتا ہے۔ جادو کی علامات اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی ایک چیز کے بالکل خلاف ہے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، پھر اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ دماغ پہ جادو کے اثرات اس چیز سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہلے تو مسلسل آپ کا آہستہ آہستہ جو سر درد کرتا ہے، اس میں کندھوں کا یا گردن کے پٹھوں کا بھاری ہونا شامل، صرف دماغ کا حصہ درد کرتا ہے۔ بعض جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دماغ کی پچھلی فور برین، میڈ برین اور ہائیڈ برین، تین حصے ہوتے ہیں، جو پیچھے والا حصہ درد کرتا ہے۔ بعض کا جو دماغ کا جو درمیان والا حصہ درد کرتا ہے۔ بعض کا دماغ کی ایک سائڈ سر کی درد کرتی ہے، دماغ کی ایک سائڈ درد کرتی ہے، کبھی رائٹ اور کبھی لیفٹ سائڈ یہ درد کرتی ہے۔ دماغ کی علامات آپ کو پھر میں ایک دفعہ، اس کی 7 علامات ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دماغ پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نمبر 1، لگاتار سر کا درد کرنا، چکرانا، بالکل آپ میڈیکل چیک اپ کرائیں کچھ نہیں اس میں آئے گا۔ نمبر 2، ہمیشہ انسان کا سوچوں میں پڑے رہنا، مثبت سوچوں کا نیگیٹو ہو جانا، اچھی سوچوں کا بری سوچوں میں بدل جانا۔ جس آدمی پہ سوچ پہ آدمی ڈٹا ہوا ہے، جس فیصلے پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کا اس فیصلے سے بدل جانا۔ نمبر 3 ہے کہ آنکھوں پر اور دماغ کے اگلے حصے پر بوجھ رہنا۔ نمبر 4 اس کا جو ہے علامات ہے جادو کی، کہ جو درمیان والا حصہ دماغ کا ہے نا، اس میں درد ہونا، صرف اسی جگہ پر جہاں ہم تھوڑا سا نشان ہے نا، اپنے جسے تالو بھی کہتے ہیں، درمیانہ حصہ بھی ہوتا ہے، اس کا درد کرنا۔ اس کے آگے جو ہمارے پاس ہے جو علامات ہے کہ یہ جو سائڈیں ہیں، دونوں سائڈوں پر یہاں اور یہاں درد ہونا، پھر دماغ انسان کو سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دینا، اور انسان کا ہر وقت ایک ہی چیز کو بار بار سوچتے رہنا، جیسے اس کے دماغ میں ڈالا گیا ہو کہ اسی چیز کو تم نے کرنا ہے، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، یہ اسے بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اسی چیز پر اس کی سوچ اڑ جاتی ہے۔ اس کے آگے ہم کیا کرتے ہیں، اور جو عالم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دماغ کو کیل دیتے ہیں اسی معاملے پر۔ وہ سب برادری والے حیران ہوتے ہیں، دوست احباب حیران ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں تھا، ایسے اس نے کیسے کر دیا۔ چاہے وہ دکان کا فروخت کرنے کا معاملہ ہو، بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہو، کہ بہن بھائیوں کے حصوں کا معاملہ ہو، تو ان معاملات میں ہم نے اکثر دیکھا ہے ایسا دماغ کو کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ دماغ کا علاج میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک صحابی تھا، اس سے کسی نے کہا کہ ایسی علامات ہمارے ایک مریض میں ہیں، اس نے کہا یہ جادو ہے، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ کیسے علاج کروں گا؟ تو اس نے سورہ فاتحہ سے اس کا علاج کر دیا، الحمد شریف سے اس کا علاج کیا۔ تو میں یہ بات وہ نبی کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا تھا کہ اس کا جو علاج ہے الحمدللہ الحمد شریف سے ہوگا، سورۃ فاتحہ سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو بارہا کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس آیات کی بہت اہمیت ہے، تو میں آپ کو یہ صاف بات بتاتا ہوں کہ اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے تینوں قل پڑھنے ہیں۔ پہلے آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہے جی، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر تینوں قل آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81، ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ، وہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور وہ پانی آپ نے مریض کو پلانا بھی ہے، اور اس کی آنکھوں پر، اس کے دماغ پر، اس کے ساتھ پر چھینکے بھی مارنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ پہلے دن ہی اس کو فرق محسوس کریں گے
کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کر سوچوں میں گم نہیں رہے گا، وہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے آسان طریقے سے انجام دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں پھر ریوائز کیے دیتا ہوں، کچھ نہیں کسی کے پاس بھی علماء کرام آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ دم کر دیں گے، 2 دفعہ محنت آپ نے کرنی ہے، پڑھتے جائیں۔ کلہاڑی لکڑ ہے نا، لکڑ اس سے کاٹنا ہونا، کلہاڑی کے بعد کریں، تھک جائیں بیٹھ جائیں، پھر وار کریں، تھک جائیں بیٹھ جائیں، پھر وار کریں، آخر وہ ایک دن کاٹ ہی جائے گی، وہ کٹ جائے گی ایک نہ ایک دن۔ تو یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ محنت سے، لگن سے ہر کام ہو جاتا ہے، آپ خود ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ریوائز کیے دیتا ہوں، دماغ کے پچھلے حصے کا درد کرنا، کبھی درمیانے حصے کا درد کرنا، کبھی فرنٹ جو اپنا فور برین ہے، آنکھوں پر دباؤ وزن آنا اور اگلے حصے کا درد کرنا، کبھی رائٹ سائڈ کا درد کرنا سر کے، کبھی لیفٹ سائڈ کا درد کرنا اور سوچوں میں پڑے رہنا۔ اس کے علاوہ ایک ہی کام کو بار بار ریوائز کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس میں ہی رہنا اور اس میں لگے رہنا کہ یہی میں نے کام کرنا ہے، چاہے وہ شادیوں کا کام ہو، کاروبار کا کام ہو، کوئی چیز مکان فروخت کرنا ہو، یا تو کوئی دکان لینی ہو یا بیچنی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اسی کام کو وہ جادوگر ذہن میں وہ کام ڈال دیتے ہیں، جادوگر کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارا نوری علم بڑا لازوال، ہماری ہر آیت، ہر لفظ میرے اللہ کے نام عظیم سے عظیم تر۔ میری بات سنیں، ہم کالے علم کی کاٹ کرتے ہیں، بنگالی کی کاٹ کرتے ہیں، ہندو کی کاٹ کرتے ہیں۔ جو دین اسلام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب مذاہب میں سے پسند کیا ہے، ہم ہر کام اس نوری علم سے کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا آپ نے کیا ہے۔ آپ نے 7 دفعہ الحمد شریف پڑھنا ہے، 7 دفعہ یہ تینوں یا چاروں کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ یا یونس کی آیت نمبر 81، وہ ماجے تم بسحری ان اللہ سیبتا لہو، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جو ان اللہ سیبتا لہو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، آیت الکرسی کو آپ نے اس سے زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر 7 مرتبہ یہ پڑھی ہیں، 21 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد آرام دے گا اس سے۔ آپ نے وہ پانی مریض کو پلانا ہے بار بار، اس کے آنکھوں پر چھینٹے مارنے ہیں، جس کے وہ نیگیٹو سوچ ہے ختم ہو جائے گی، اس کے سر میں چھینٹے مارنے ہیں، اور 3 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر نا ایسے سر کو پکڑ کر ایسے جھٹکا دے دینا ہے۔ 3 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر پھونک ماریں گے، ایسے سر کو پکڑیں گے اور ایسے اس کو جھٹکا دے دیں گے۔ اس طرح وہ جلد ہی جو جادو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، وہ آپ کے دماغ سے ختم ہو جائے گا، کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس میں کاندھوں کی جھکڑن یا گردن کی جھکڑن یا جسم کی جھکڑن شامل ہو جائے نا، تو یہی پانی مریض کو پلاتے رہیں اور آیت الکرسی کی تعداد بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔